اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، میں کیا ایمان والو بے شک شراب والمیسر اور جوا، والانصاب اور بت پرستی، والازلام اور پانسوں کے ذریعے چیزوں کو تقسیم کرنا، رجس من عمل الشیطان، یہ سارے شیطانی عمل ہیں۔ فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، تم ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ ذہن میں رہے، حرمت شراب کے حوالے سے یہ سب سے آخری آیہ مبارکہ ہے، سب سے آخری آیہ کریمہ یہی ہے حرمت شراب کے حوالے سے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ منع کیا گیا، ترک شراب کی اولویت وہاں سے ثابت ہوتی ہے کہ بہتر ہے تمہارے لیے ترک کر دو، ہاں جی، جس میں یہ فرمایا گیا کہ تم نماز کے وقت نہ پیا کرو، ہاں جی، نماز کے وقت پینے سے منع کرنے سے یہی ظاہر ہوا کہ نہ بندہ ظہر کے بعد پی سکتا ہے کیونکہ عصر کا وقت جلدی آ جاتا ہے، نہ عصر کے بعد پی سکتا ہے کیونکہ مغرب کا وقت جلدی آ جاتا ہے، نہ مغرب کے بعد پی سکتا ہے کیونکہ عشاء کا وقت جلدی آ جاتا ہے۔ وقت پھر دو بچے ان لوگوں کے پاس جو بھی پیتے تھے، ایک فجر کے بعد کا کہ فجر کے بعد پی لیں تو ظہر کے وقت میں وقفہ ہوتا ہے، اور دوسرا عشاء کے بعد کا، عشاء کے بعد پی لیں تو فجر تک وقفہ ہوتا ہے، کافی لمبا وقت مل جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ پی کر کے شراب پی کر کے نماز پڑھنے سے منع کیا گیا۔ تو مطلب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے طبیعتیں جو مائل تھیں اس طرف، ان کو کافی حد تک رکنے کا حکم دے دیا۔ صرف دو وقتوں کی اجازت تھی، باقی وقتوں میں اجازت نہیں تھی۔ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، حکیم جو حکمت والا ہوتا ہے نا، دانائی والا ہوتا ہے، کسی کو کسی کام سے روکنے کا، ہیں جی، اس کے کام میں ایسا ایسا روکنا، تدریجاً روکنا کہ اس کے کام میں وقفہ اتنا ڈال دیا جائے کہ وہ بندہ جو ہے نا ایسا ایسا اس کا مزاج بن جائے، جب ایک دم اسے روکا جائے تو روکنا اس کے لیے مشکل اور بھاری نہ ہو۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ عربی زبان میں شراب کا جو لفظ ہے نا، جو ہم شراب کہتے ہیں، ہمارے ہاں عربی زبان کے اندر ہر پینے والی چیز کو شراب کہتے ہیں، ہر پینے والی چیز کو شراب کہتے ہیں، مشروبات کہتے ہیں، ہاں جی، پانی کو بھی شراب کہتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ خمر کو شراب کہتے ہیں، جو نشہ چڑھانے والی ہو اسے شراب کہتے ہیں۔ پانی کو، کسی چیز کو شراب ہمارے ہاں جو ہے وہ صرف نشہ چڑھانے والی کو شراب کہتے ہیں، جبکہ عرب کے اندر ہر پینے والی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ شراب کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں نشہ چڑھانے والی شے کو خمر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ خمر کہتے ہیں۔ خمر جو ہے یہ خمر جو ہے یہ عموماً انگوری شراب کو کہا جاتا ہے، لیکن امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ہر نشہ چڑھانے والی شے جو ہے وہ خمر ہے، ہر نشہ چڑھانے والی شے خمر ہے، وہ چاہے کھجور کی ہو، کشمش کی ہو، کسی بھی شے کی ہو، اس کو پکا کر کے اس کو نشاور بنا دیا جائے تو وہ جو ہے نا وہ شراب ہے، ہاں جی، پھر اس پر حد بھی لگے گی، نشہ چڑھ گیا تو چاہے وہ کسی بھی شے کی بنی ہوئی ہو، ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک شے یہ حرام فرمائی، اور دوسری جو ہے والمیسر اور جوا۔ یہ ذہن میرے جس میں نفع نقصان متردد ہو، نفع نقصان میں تردد ہو، عموماً ہوتا یہ ہے کہ جوئے میں لوگ جو ہیں وہ گھڑ دوڑ ہو گئی، کھیلیں ہو گئی، گیمیں ہو گئی، ان میں بڑا جوا ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کرکٹ میچ ہوتا ہے تو کتنا جوا لگتا ہے، بڑے بڑے جواری مارکیٹ میں، منڈیوں میں آ جاتے ہیں،
ہیں جی، چل بھی لگا لے تو بھی، چل بھی لگا لے تو، کسی دو ملکوں کی جنگ ہونے لگے تو بھی جواری آ جاتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ جنگ نہ ہوتے بھی جواریوں کی وجہ سے جنگ ہو جاتی ہے یا نہیں؟ جواری اتنے تکڑے ہوتے ہیں کہ وہ ذلیل اندر کھاتے کسی ملک کو آفر کرا دیتے ہیں، تو اگر ان پہ چڑھائی کر دے تو ہم تجھے اتنا پیسہ دیتے ہیں، وہ پھر پیسوں کے لیے وہ بھی لڑ پڑتے ہیں آپس میں۔ اس طرح بڑے سارے معاملات ہوتے ہیں۔ یہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ ان ذلیلوں کو دماغ کہاں کہاں پہنچتا ہے، ان کی وجہ سے بہت بڑا فساد ہے۔ اور یہ آگے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے، وہ آگے آئے گا۔ یہ شراب اور جوا جو ہے، یہ دو ایسے لانتے ہیں جی، اور نعوذ باللہ من ذالک، ایک بندہ میں نے خود دیکھا، وہ ایسا غیرت اس کی مر چکی تھی کہ وہ جوئے کے اندر اپنی بیوی دے دیتا تھا، اور کئی بار ایسا ہوا، کئی بار اس نے جناب اپنی بیوی اگلے کے حوالے کر دی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں ہار گیا ہوں، ٹھیک ہے تمہارا رائٹ بنتا ہے، لے جاؤ اسے۔ وہ جتنے دن طے کرتے تھے اتنے دنوں بعد واپس کر جاتے تھے۔ یہ جواری ایسے لانتی ہوتے ہیں۔ یہ دو بندے جو ہے نا، ایک بندہ وہ جو تعویذوں کے پیچھے بھاگنے والا ہو، جیلی پیروں کے پیچھے بھاگنے والا ہو، اور ایک جواری، کبھی ان کو اونچا ہوتے نہیں دیکھا میں نے۔ ہاں جی، جواری جوئے والا بندہ جو ہے نا، اور یہ ہر بار یہی کہیں گے یہ ساڈا منڈا ہار جاتا ہے، دوسرے جیت جاتے ہیں۔ اور دوسرا جو جیتتا ہے نا جی، وہ اگر اس کے پاس ایک وقت میں 1 کروڑ روپے آیا نا، شام کو وہ 2 کروڑ ہار بھی جاتا ہے۔ ان پر لعنت ہی ایسی پڑتی ہے کہ ان کے پلے کچھ نہیں رہتا۔ جس جواری کو بھی آپ دیکھ لیں اس کے حالات ماڑے ہی ہوں گے۔ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا جی، یہ دو چیزیں ہو گئی، جوا اور شراب اور جوا، والانصاب، بت پرستی۔ بت پرستی ہو، چاہے بت کو اس کے اوپر نظر و نیاز دینا بتوں کے لیے، وہ بھی بت پرستی ہی ہے، وہ بھی حرام ہے۔ والازلام، اور ازلام یہ ذہن میں رہے، ازلام یہ ہوتا تھا کہ وہ عرب کے لوگ جو ہے نا، وہ مل کر کے پیسے ڈال کے اونٹ لیتے تھے، گوشت بناتے تھے اس کا۔ جب بالکل گوشت تیار ہو جاتا سارے مل کے بناتے تھے، بعد میں ان کے پاس پانسے ہوتے تھے کانے کے، ان کے اوپر لکھا ہوتا تھا ہاں جی 10واں حصہ، 5واں حصہ، 4تھا حصہ، ہاں جی، ایک کو 10 حصے مل گئے ہیں، ایک کو 5 حصے مل گئے، اور کئی پانسے خالی ہوتے تھے ہیں۔ پیسے سب نے برابر دیے ہیں، جب گوشت تقسیم ہونے لگا تو 500 کے ذریعے تقسیم کیا، اس کو جناب ایسے پھینکا یا الٹے کر کے رکھ دیا، ہر ایک کو کہا کہ لے بھی اٹھا لے تو کھانا ایک اپنا۔ اس نے وہ اپنا اٹھا لیا۔ اب کسی نے دیکھا کہ میرے پاس تو آیا کچھ نہیں، کسی کو پورے اونٹ میں سے 10 کلو گوشت آ گیا ہیں جی، اور کسی کو جناب 4 من آ گیا، 2 من آ گیا، 3 من آ گیا ہیں، اور اس طرح کر کے کئی جو ہیں وہ منوں کے حساب سے گھر میں لے جاتے تھے، اور کئی کلو کے حساب سے، اور کئی خالی ہاتھ جاتے تھے۔ پیسے انہوں نے حلقے سب نے دیے ہوتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان چاروں چیزوں کے متعلق فرمایا رجس من عمل شیطان، یہ ناپاک ہیں اور یہ شیطانی عمل ہیں، یہ چاروں کام ناپاک ہے۔ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جی بتائیں نا جی، یہ کیسے کام ہیں جو بندے کو ناکامی کی طرف دھکیلنے والے ہیں، بندے کو فلاح سے، کامیابی سے، کامرانی سے دور کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے اس کا نقصان بیان فرمایا کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر۔ دو چیزوں کو رب تبارک و تعالی نے بطور خاص ذکر کیا، حالانکہ پیچھے 4 چیزوں کو ذکر کیا رب تعالی نے، ہاں جی، خمر ہے، میسر ہے، انصاب ہے، اور ازلام ہے۔ یہ 4 چیزیں پلیت بھی ہیں اور شیطانی عمل بھی ہیں، لیکن یہاں پر فرمایا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا انما یرید الشیطان، و شیطان یہ چاہتا ہے ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ شیطان تمہارے درمیان دشمنی ڈال دے اور بغض ڈال دے شراب کے ذریعے سے، والمیسر، اور جوے کے ذریعے سے۔ یہ 2 چیزیں جو ہیں نا، یہ لڑائی کا پیش خم ہے، یہ لڑائی کا سبب ہیں، اور بغض اور حسد اور کینہ اور دلوں کے اندر بڑھانے والی قدورتیں ان 2 کاموں کے ذریعے ہوتی ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا، یہ جواری جو ہیں یہ ملکوں کی لڑائیاں بھی کروا دیتے ہیں، ہیں جی، ایک ملک کی جو ہے نا کھلاڑی جو ہیں ان کو ہرا بھی دیتے ہیں، وہ بھی اندر کھاتے پیسے دے کر۔ آپ بتائیں نا جی، جیسے آپ پاکستان میں دیکھتے ہیں جب کوئی ٹیم باہر سے ہار کر کے آتی ہے تو کیا کرتے ہیں، پورا ملک جو ہے وہ جتنے بھی لوگ جن کو میسر ہوتا ہے وہ اس ایئرپورٹ پہ پہنچ جائیں گے،
اور ان کو جوتے بھی ماریں گے، انڈے بھی ماریں گے، ٹماٹر بھی ماریں گے، ہوتا یا نہیں ہوتا؟ نفرت کا اظہار ہوتا یا نہیں ہوتا؟ پورا ملک لانتیں بھیج رہا ہوتا ہے، تھوک کے حساب سے لانتیں پڑتی ہیں، پورا دن وہ کھلاڑی، کئی دنوں تک وہ کھلاڑی پورے ملک سے جناب وہ لانتوں کے تحائف وصول کرتے رہتے ہیں، ہوتا یا نہیں ہوتا ایسا؟ ہیں جی، اس کے پیچھے بھی یہ جواریوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ہیں جی، جواری ان کو پیسے دیتے ہیں، فنڈنگ کرتے ہیں، وہ جناب جان بوجھ کے ہار جاتے ہیں، جب وہ ہارتے ہیں تو پھر جناب پوری قوم سے وہ لانتیں وصول کر رہے ہوتے ہیں، گالیاں وصول کرتے ہیں، قوم پوری گندی گندی گالیاں دیتی ہے ان کو، بوڑھے کھوسڑ تک گھروں میں بیٹھے گندی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں ان کو۔ ہیں یہ سارا بغض اور اناد جو ہے یہ سارا انہی چیزوں کی وجہ سے آ رہا ہے۔ ہیں جی، اگر آپ جتنا بھی غور کرتے جائیں گے تو آپ کے سامنے کھلتا جائے گا کہ بڑے بڑے جوہریوں کا ہاتھ ہوتا ہے ان میں، یہ رشتے توڑنے میں، بڑھانے میں، جوڑنے میں بڑے بڑے کام یہ کرتے ہیں شیطان لوگ۔ ٹھیک ہے جی، تو ایک کام تو یہ ہو گیا، اور دوسرا شراب جو ہے نا، یہ کام شراب کی وجہ سے لڑائی۔ آپ کو پتہ ہے جو بندہ شراب پی لیتا ہے تو وہ پھر اول فل بکتا ہے، لوگوں کو گالیاں دے گا۔ اب جس کی ماں بہن بیٹی کو گالی دی جائے تو ظاہری بات ہے وہ بھی آگے سے لڑے گا، ہیں جی، آگے سے لڑے گا، تو اس کی وجہ سے لڑائی بڑھے گی، ہیں جی، بدماشی بڑھے گی، ہیں جی، لوگوں میں فساد بڑھے گا۔ ہاں، کسی معاشرے کی روحانی موت ہو چکی ہو کہ پورا معاشرے دیوس ہو چکا ہو، جیسے آپ یورپیوں کو دیکھ لیں، انگریزوں کو دیکھ لیں، فرنگیوں کو دیکھ لیں، سارے شراب پی پی کے دیوس ہو چکے ہیں، ان کے سامنے ان کی ماں بہن کو گالی تو دور کی بات ہے، ان کی بیٹی بہو کے ساتھ وہ گھومتا بھی رہے تو انہیں اس بات پہ بھی غیرت نہیں آتی، ہیں جی۔ کسی معاشرے کی روحانی موت ہی ہو چکی ہو، پورا معاشرہ دیاسا کا شکار ہو چکا ہو، تو وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ پھر لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں وہاں تو سارے شراب پیتے ہیں، وہاں تو لڑائی نہیں ہوتی، آپ کے یہاں ہی ہو جاتی ہے۔ لڑائی وہاں ہوتی ہے جہاں حس غیرت موجود ہو، جہاں حس غیرت ہی نہ ہو تو وہاں لڑائی کیا ہوگی یار بتائیں؟ وہاں تو لڑائی ہونی نہیں ہے۔ ہاں جی، آپ دیکھیں وہاں نائٹ کلبوں میں جاتے ہیں رات کو سارے، ہاں جی، شراب پیتے ہیں، کسی کی بیوی کو کسی نے پکڑا ہوتا ہے، اس کی جناب وہ باہوں میں باہیں ڈال کے کھڑا ہوتا ہے، کسی کی کسی نے پکڑا ہوتا ہے، نہ اسے کو غصہ آتا ہے نہ اسے غیرت آتی ہے یا نہیں ایسا؟ یہ معاشرے کی روحانی موت ہو چکی ہے، غیرت ان کی کھو چکی ہے، اس لیے وہاں یہ چیزیں معنی نہیں رکھتی کہ ان کی بہن بیٹی کو کون گالیاں دے رہا ہے یا ان کی بہن بیٹی کے ساتھ کون جو ہے وہ رات کو بتا رہا ہے، تو اس لیے ان کو کوئی مسئلہ نہیں بنتا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو یہ باتیں جو ہے نا، یہ غیرت والا حمیت والا معاشرہ جو ہوتا ہے وہاں یہ باتیں بڑی معنی رکھتی ہیں کہ ان کی بہن کو بیٹی کو گالی دے دے تو وہ آگے سے الجھے نا، یہ نہیں ہو سکتا، آگے سے الجھ پڑے گا، جتنی بھی اس میں پاور ہوگی نا، طاقت ہوگی، وہ لڑے گا ضرور، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جناب حرکت میں نہ آئے۔ خلا کے کائنات نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں اس کی دوسری نحوست کیا ہے جی، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روکنے والے ہیں، یہ دو کام شراب اور جوا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روکنے والی ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیں کئی سارے، میں نے ایک بندے کو دیکھا تھا کہ وہ اچھا بھلا نمازی تھا جی، تاش کھیلنے والوں کے پاس صرف بیٹھنے لگا، وہ بھی نماز سے گیا، نماز پڑھنے سے گیا۔ جتنے بھی شرابی یہ جواری ہوں گے، جوا کھیلنے والے، تاش کھیلنے والے، یہ جوئے کی بڑی صورتیں ہیں، ان کے پاس بیٹھنے والے لوگ جتنے بھی ہوں گے وہ تو خود تو نماز سے جاتے ہیں، ان کے پاس بیٹھنے والے بھی لوگ نماز سے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روکتے ہیں دونوں کام، اور نماز سے روکتے ہیں۔ ظاہر بات ہے جس نے شراب پی لی اور ٹونو ہو گیا، دماغ عقل اس کی ٹھکانے نہیں رہی، تو وہ کیا نماز پڑھنی ہے اس نے، کیا رب کا ذکر کرنا ہے اس نے۔ اور جو بندہ جواری ہے وہ بھی رب تعالیٰ کے ذکر کے قریب نہیں آتا، ہر وقت منحوس ہوگا، پورے گھر والے اس سے نفرت کرتے ہوں گے، ہے یا نہیں؟ پورے گھر والے جو ہیں وہ ایک الگ بات ہے کہ اس کے اپنا عزیز ہونے کی وجہ سے اسے کہیں گے کچھ نہیں، لیکن ان کے دلوں میں بغض بہت ہوگا اس کے لیے، اسے اچھا نہیں سمجھیں گے، اس کا ہنسنا بھی انہیں گوارا نہیں ہوگا، وہ ہنسے گا بھی صحیح تو دوسرے جو ہیں اس کو سخت نفرت سے دیکھیں گے کہ عجیب خبیث ہے، اوپر سے ہنس رہا ہے، یہاں کچھ نہیں رہنے دیا اس نے، اوپر سے ہنس رہا ہے یہ۔ تو ایسا بغض اور حسد اور کینہ جو ہے نا یہ پیدا ہوتا ہے لوگوں کے دلوں کے اندر ان دو بندوں کے معاملے میں۔ خلا کے کائنات نے ارشاد فرمایا وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، میں کہ یہ نماز سے بھی روکتا ہے اور رب تعالیٰ کے ذکر سے بھی روکتے ہیں دونوں عمل۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم رک جاؤ گے اب، ہیں باز آ جاؤ گے اب تم، ہیں مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بطور تنبیہ سوال فرما رہا ہے اب تو رک جاؤ تم۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، میں کہ تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، واحذروا، اور ان کی نافرمانی سے بچو، تم ان کی نافرمانی سے
بچو تم، اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں ان 4 کاموں سے منع کیا ہے، لہذا تم بچ جاؤ، تم رک جاؤ، تم ان کا ارتکاب کر کے رب تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی نہ کرو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، ہاں اگر تم پھر بھی پیٹ پھیرو، پھر بھی تم جناب یہ کام کرنے لگو، شراب، جوا، پانسے اور جناب بت پرستی، ان کے ارتکاب کرنے لگو ان کا، تو اب تعالیٰ نے فرمایا فَعْلَمُوا، تو ایک بات ذہن میں رکھ لو، اس میں میرے حبیب کا کوئی نقصان نہیں ہے، میرا کوئی نقصان نہیں ہے۔ فَعْلَمُوا، یاد کرو، یہ بات ذہن میں رکھ لو، انما علی رسولنا البلاغ المبین، ہمارے رسول کے ذمہ تو صرف کھول کر بیان کر دینا ہے، باقی منوانا نہیں ہے، منوانا نہیں ہے۔ یہاں ایک بات ضمناً آ گئی، بڑے سارے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو الجھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کے خاندان کے ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک بندہ آیا، ان کا نام تھا حضرت عبدالقیوم رحمہ اللہ۔ ان کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا جی کہ مسئلہ بتا دو، انہوں نے بتا دیا، کہنے لگا جی فلاں تو اس کے بارے میں یہ بتاتے ہیں، انہوں نے کہا بھی بتاؤ، یہ ذہن میں رکھے رہیں گے آپ میرے ماں باپ نے مجھے پڑھایا تھا علم عمل کے لیے، لڑنے کے لیے، الجھنے کے لیے نہیں ہیں۔ بڑے سارے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں جی یہ اس کا کیا مطلب ہے، کر لیں؟ ہاں جی کر لیں، جب ہاں جی نہ کریں، جب انہیں جواب ان کی طبیعت کے اور مزاج کے خلاف ملتا ہے نا، آگے سے الجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ او بھائی الجھنا ہے، بھی ہم سے پوچھا ہے، ہم نے جو حکم ہمیں معلوم تھا وہ بیان کر دیا ہے، اب اگر مزید اب چاہتے ہو، الجھنا چاہتے ہو تو کسی اور سے جا کے الجھ لو، اپنے جیسے کو بندہ ڈھونڈ لو جو فارغ بیٹھا ہو۔ ایسے فون پہ فون کریں گے، ہاں جی فلاں مسئلہ بتا دیں۔ اب ایسے احمق ہوتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا، یا جسے فون کر رہے ہیں اس کو اس وقت فون کرنے کا وقت ہے یہ نہیں۔ یہ عوام کے لیے ذہن میں رہے، وہ علماء جو بیٹھے خاص دارالافتاء میں اور ان کا کام بھی سوالوں کے جواب دینے ہیں، ان کو آپ ان کی ٹائمنگ کے مطابق جو وہ اوقات دیں اس کے مطابق فون کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں وہ عالم جو تدریسی کام کرنے والا ہو، پڑھانے والا ہو، مدرسے میں پڑھاتا ہے، اب اسے کوئی بندہ صبح 8-9 بجے فون کرتے ہیں، ہاں جی یہ مسئلہ بتا دیں، وہ سبق پڑھائے تجھے مسئلہ بتائے، ہیں جی۔ یا کوئی بندہ تصنیفی کام کرنے والا ہو، تالیفی کام کرنے والا ہو، اسے بندہ اس وقت میں فون کر لے۔ عموماً علماء جو ہیں وہ عصر سے لے کر مغرب تک فارغ ہوتے ہیں، عصر سے لے کر مغرب تک وہ کوئی کام پڑھانے والا نہیں کرتے، کیونکہ ان وقتوں میں بزرگ بھی منع کرتے ہیں کہ بندہ جو ہے نا وہ ذہنی کام نہ کرے زیادہ، کہ اس میں بچے، کہ اپنے آپ کو سکون دے، کیونکہ پورا دن سے پڑھنے پڑھانے والے بیچارے علماء بھی وہ تھکے ہوتے ہیں، کام کرنے والے بھی تھکے ہوتے ہیں، تو عصر سے لے کر مغرب تک فون کیا جائے، اور اوپر سے کریں گے کہ آپ السلام علیکم جی، وعلیکم السلام، اوپر سے اگلے سے پوچھ رہے ہیں آپ جی فلان صاحب ہیں، بھئی فون تم نے کیا، اپنا تعارف کرواؤ، اور جس کو فون کیا وہ تو تمہیں پتہ ہے وہ ہے کون، کہ نہیں سمجھ آ رہا؟ آپ مسئلہ پوچھو جو بات پوچھنی ہے، اگر وہ نہیں ہوئے تو آپ کو بتا دیں گے بھی میں تو وہ نہیں ہوں، میں ان کا خادم ہوں یا شاگرد ہوں، بتا دیں گے آپ کو، نہیں جی ہاں جی آپ فلان صاحب بات کر رہے ہیں، عجیب احمق پن ہے بھائی، تو تم نے جس کو فون کیا اسی نے اٹھایا ہوگا، اپنا تعارف کرواؤ تم پہلے بھی، میں فلاں بات کر رہا ہوں تو آپ سے یہ مسئلہ پوچھنا ہے، اور اوپر سے کہیں گے آپ مصروف تو نہیں ہیں، اجازت ہو تو مسئلہ پوچھ لیں جی، یعنی مزید وقت ضائع کریں گے۔ اور کئی ایسے شہزادے ہوتے ہیں وہ فون کریں جی، فون نہ اٹھا سکیں، آگے سے فون کریں تو فون کاٹیں گے پھر فون کریں گے، بھی تاکہ حضرت کے پیسے نہ لگے، وقت ضائع ہو جائے۔ بھائی پیسوں سے زیادہ قیمتی وقت ہوتا ہے یہ نہیں، تو بھی وقت بچاؤ ان کا تم۔ یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لوگ جو ہے نا ان کا کوئی احتیاط نہیں کرتے۔ السلام علیکم، آگے سے کہہ دیا جائے جی آپ ہم مصروف تو نہیں ہیں، آگے سے کہا جائے یار آپ جلدی جلدی مسئلہ پوچھ لیں، بس نہیں جی آپ مصروف ہیں تو پھر بعد میں کریں گے ہم، ہاں یہ وقت ضائع کرنے میں ہم بڑے مشہور ہیں، آپ مہربانی کریں دوبارہ کر لیتے ہیں فون، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں، آگے سے پھر الجھنا شروع کر دیں گے، نہیں جی آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو ٹھیک ہے رہنے دیں پھر بعد میں پوچھ۔ عجیب پاگل پنا ہے ویسے، یہ پتہ نہیں ہمارے لوگوں کو کب سمجھ آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سمجھ عطا فرمائے۔ یہ علماء کو فون کرنے کے بھی بڑے آداب ہیں بھائی، کیونکہ وہ تو فارغ ہے، کئی سارے مولوی بیچارے وہ مسجدوں کے ایسے امام ہوتے ہیں، ان کو شوق ہوتا ہے کوئی نمبر مل جائے کسی کا تو ایک دم سے پہلے فون کر دیں گے، ہاں جی وہ نمبر ملا تھا مجھے نا، تو میں نے کہا چلو آپ سے نا سلام دعا کرتے رہیں گے، تو میں نے کہا اب کیا کیا ہے یار، خدا کے لیے یار کسی کام کرنے والے کو کام کرنے دو۔ اور ایک ٹولہ وہ ہوتا ہے جو انادی ہوتا ہے،
اناد والے ہوتے ہیں وہ ایسے جناب سوال شروع کر دیں گے، ہیں سوال کریں گے امتحان کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے، یہ نیت ہوتی ہے ان کے سوال کرنے کی۔ اب بتائیں یار، پتہ ہی نہیں جو بندہ کسی کو ایسے ہی جناب ذلیل کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے سوال کرے، اس کی سزا کیا ہے نہیں معلوم ان کو، لیکن ہوتی عوام جاہل ہے۔ اور ایسے ایسے بندے دیکھیں، وہ نعوذ باللہ، ہمارے ہاں ایک کالا نائی تھا جی، نائی، اور وہ بھی کالا، اور نام بھی کالا اور رنگ بھی کالا، بلیک واٹر، یعنی ایک دم کالا دھوں۔ میں گیا بیان کیا، میں نے جمعے کا بیان کرنے میں مطلب ہے کہ دل کا بھی کالا ہے، بیان کیا میں نے، کہنے لگا جی یہ بتا ایک مسئلہ پوچھنا آپ سے، 10-12 بندے اکٹھے کر لیے اس نے، مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں نے کہا جی پوچھیں۔ کہنے لگا جی آقا علیہ السلام کے وصال شریف کے بعد حضور کے صحابہ نے زمین خریدی تھی؟ میں نے کہا ہاں خریدی تھی۔ کہنے لگا جھوٹ ہے۔ میں نے کہا یار کالا نائی، تو ایک دم سے قاضی بھی بن گیا ہے ہیں؟ میں نے کہا اگر تجھے پتہ تھا، یعنی تیری تحقیق ہے ہیں، اپنی ٹالی کے نیچے بیٹھ کے جو تو نے ریسرچ کی ہے اتنی، تو پھر تمہیں ضرورت نہیں تھی مجھ سے پوچھنے کی ہیں۔ اگر تو کہے کہ مجھے ضرورت ہے تجھ سے، تو مجھے تو حاجت نہیں ہے تجھ سے پوچھنے کی کالے نائی سے، اور کالے نائی کو اگر ضرورت ہے تو پھر بات مانے۔ لیکن یہ ہاں جی زمین خریدی تھی صحابہ نے۔ میں نے کہا خریدی تھی۔ کہتا جھوٹ ہے، کوئی نہیں خریدی، صحابہ کو دکھ اتنا لگا ہوا تھا، انہوں نے زمین ہی نہیں خریدی۔ بتائیں بھائی، بندہ پوچھے ان کو دکھ لگا ہوا تھا، صحابہ کرام علیہ رضوان نے زمین نہیں خریدی تو انہوں نے نکاح کیے تھے، پھر ہیں کہیں جی نکاح نہیں کیے، تو پھر بتائیں اگر نکاح کیے ہیں نہیں کیے نکاح، اس کا جواب یہ بنتا ہے تو بتائیں پھر آگے صحابہ کرام علیہ رضوان کی نسلیں کیسے چلی ہیں؟ آج جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اولاد پاک موجود ہے، حضرت ابوبکر صدیق کی اولاد موجود ہے، حضرت عمر کی اولاد موجود ہے، حضرت عثمان کی اولاد موجود ہے، مولا علی پاک کی اولاد چہار دانگ عالم موجود ہے، وہ کیسے موجود ہے ہیں؟ یہ بھی تو ہمیں بتائیں نا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اتنے بیٹے ہوئے ہیں جی، کربلا کے اندر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جو اتنے سارے شہید ہوئے ہیں جی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ جو بیٹے آپ کے شہید ہوئے ہیں، وہ کہاں سے آئے تھے؟ وہ آقا علیہ السلام کے وصال شریف کے بعد انہوں نے نکاح نہیں کیا تھا ہیں جی؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں تشریف لے گئے تھے کوفے کے اندر، بغیر گھر کے رہے تھے وہاں پہ، کہتے جی صحابی نے کوئی گھر بنایا ہی نہیں ہے، کسی صحابی نے کوئی زمین نہیں لی، کسی صحابی نے زمین نہیں خریدی تھی، یہ جھوٹ ہے۔ میں نے کہا یار کالے نائی کا فتویٰ جو ہے نا، یہ کتاب الفتاوے ہوتے ہیں نا، فتاوہ رضویہ ہو گیا، فتاوہ جو ہے نا فلاں فقیہ ملت ہو گیا ہے جی، میں نے کہا یہ فتاوہ کالا شاہ کالا، یہ پہلی بار ہی چھپے گا۔ میں نے کہا اگر چھپا تو اندازہ لگائیں، یہ حساب ہے لوگوں کا، یعنی آگے سے الجھنا، اناد اختیار کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا جی فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، میں یہ یاد رکھ لو میرے حبیب کے ذمہ نے صرف کھول کر بیان کر دینا ہے بس۔ تو یہ میں علماء کو بھی مشورہ دیتا ہوں، آپ کا کام بھی الجھنا نہیں ہے۔ یہ جو الجھنے والے لوگ ہیں نا، آپ ان کے ساتھ نہ متھا لگایا کریں، آپ کا کام ہے صرف مسئلہ بیان کر دینا اور اپنی جان چھڑا لینا بس۔ لوگ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے پاس وقت ہوتا ہے بھی، فارغ ہوتے ہیں، پاگل ہوتے ہیں، وہ تو الجھنا شروع کر دیتے ہیں، لہٰذا ان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگلی آیت مبارکہ جو خاص، کیونکہ یہ حرمت اب آ رہی ہے، اس سے پہلے جو آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان تھے، جنہوں نے یعنی کہ جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی انہوں نے پی تھی، تو صحابہ کرام علیہ رضوان پریشان ہوئے، یا رسول اللہ یہ جو کہا جا رہا ہے یہ شیطانی عمل ہے اور یہ پلیت ہے، جو پہلے لوگ پیتے رہے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ پہلے لوگوں نے جو پیا ہے ان کا کیا بنے گا؟ وہ ہمارے ساتھی دنیا سے رخصت ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے متعلق حکم بیان فرمایا، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح، میں ان پر کوئی حرج نہیں ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، جناح فیما طعموا، کہ جو کچھ بھی انہوں نے کھا لیا وہ معاف ہے انہیں، ان پر کوئی پکڑ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اس دور میں کھایا ہے جو حلت کا دور تھا، جس دور میں حلال تھا انہوں نے اس دور میں استعمال کیا ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذا متقوا وآمنوا، جب وہ پرہیزگار بن گئے اور ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات اور اچھے عمل کر لیے، ثم اتقوا وآمنوا، پھر انہوں نے پرہیزگاری اختیار کر لی اور ایمان لے آئے، ثم اتقوا وآمنوا، پھر انہوں نے پرہیزگاری اختیار کر لی اور ایمان لے آئے۔ بتائیں یار کیسے تکرار آ رہا ہے، 3 بار تقوی کا، 3 بار ایمان کا۔ تقوی اختیار کیا ایمان لائے، تقوی اختیار کیا ایمان لائے، تقوی اختیار کیا ایمان لائے، یہ ذہن میں رہے۔ پہلی بار جو تقوی کا حکم ہے، پہلی بار جو تقوی کا فرمایا رب تعالیٰ نے، تقوی اختیار کیا انہوں نے، وہ شرک سے تقوی ہے، کفر سے تقوی ہے۔ دوسرے تقوی کا جو فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے، انہوں نے تقوی اختیار کیا
وہ حرام سے تقوی ہے جو اس وقت حرام ہو چکا تھا، اور تیسرا جو فرمایا کہ انہوں نے تقوی اختیار کیا وہ مشتبہات سے، مشتبہ چیزوں سے تقوی ہے، مشتبہ چیزوں سے بچنا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مومن ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں، جو اس وقت جو حرام، اس وقت کفر بھی حرام تھا، شرک بھی حرام تھا، وہ کفر سے بھی بچے، شرک سے بھی بچے، اس وقت حرام چیزیں جتنی بھی حرام کی گئی تھی ان سے بھی بچتے رہے وہ۔ اور تیسرا فرمایا کہ مشتبہات، وہ چیزیں جو مشتبہ تھی، شک والی شبہ والی چیزیں تھیں، ان سے بھی بچتے رہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا باقی چیزیں اس وقت جو حلال تھیں انہوں نے وہ استعمال کر لی ہیں تو اس پر ان کی کوئی پکڑ نہیں ہے۔ یہاں پر ایک بات اور دیکھیں، صحابہ کی آپس میں محبت کیسی تھی کہ رب تبارک و تعالیٰ پہلوں کے جانے کے بعد جو چیز حرام فرما رہا ہے، صحابہ کرام اس کے بارے میں غم زدہ ہو گئے، فکر مند ہو گئے کہ یا اللہ کہ وہ جو تیرے محبوب کے غلام دنیا سے جا چکے ہیں، وہ استعمال کرتے رہے تھے، ان پر کوئی گرفت تو نہیں ہوگی ہیں؟ دیکھیں یار، کیا آج ہم بھی اپنے مومن بھائیوں کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں ایسے ہیں؟ صحابہ فکر مند ہوئے ان کے بارے میں جو اس چیز کی حرمت سے پہلے استعمال کر چکے اور دنیا سے جا چکے، ان کے بارے میں فکر مند ہو رہے ہیں کہ انہوں نے جو استعمال کیا تھا ان کے لیے کیا حکم ہوگا مولا تیرا ہیں؟ یا پھر وہ خود بھی استعمال کرتے رہے تھے اس دور کے اندر جب وہ حلال تھی کہ مولا کیا بنے گا ہمارا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم تقوا آمنوا، ہاں پھر فرمایا کہ ثم تقوا احسنوا، پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا، واحسنوا، اور ان کے اندر احسان آ گیا، ہر چیز کو حسن کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ جو رب تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا نا ان کو اسی میں حسن لگنے لگا۔ اللہ اکبر، کیا خوب مانا یار اس کا۔ میں کہ احسنوا، اور انہوں نے احسان اختیار کر لیا۔ مطلب کیا؟ احسان کا ایک معنی حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تو رب کی عبادت ایسے کر کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے، رب کو دیکھ رہا ہے۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے کہ محبوب کریم علیہ السلام کے صحابہ کی حالت یہ تھی، ان کے تقوی کی، ان کی پرہیزگاری کی، کہ وہ ہمہ وقت ان کے لیے ایسے ہوتا تھا جیسے وہ رب تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہو، وہ رب تعالیٰ کو دیکھ رہے ہوں، رب تعالیٰ کو دیکھ رہے ہوں۔ میں واللہ یحب المحسنین، جو اس درجہ پر پہنچ جائے نا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ بڑی محبت فرماتا ہے۔ تو ہاں واللہ یحب المحسنین، جو درجہ احسان کو پالیں، درجہ احسان کو پالیں، ہر چیز کے اندر رب تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان میں انہیں حسن نظر آئے، ان کے علاوہ انہیں حسن کہیں دکھائی نہ دے۔ ہاں جی، رب تعالیٰ کا حبیب سونا، رب کا قرآن سونا، رب کا حکم سونا، رب کی آیات سونی، رب تعالیٰ کا دین سونا۔ اب جو بندہ سونا ہو نا جی، اس کو بندہ اونچی جگہ پہ بٹھاتا ہے نا، بندہ جلسہ کرواتا ہے، اسٹیج بناتا ہے، اسٹیج پر بتائیں کسے بٹھاتا ہے؟ جس کے پاس علم کا حسن ہوگا اسے بٹھائے گا، جس کے پاس نسب کا حسن ہوگا، سید ہوگا، اس سے اوپر بٹھائے گا۔ ہیں جی بتائیں یار، تو آج جو پوری دنیا کے اندر مذاہب جو ہیں ان سب میں سب سے سونا مذہب جو میرے رب تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے وہ دین ہے، سب سے سونا دین جو ہے نا وہ اسلام ہے۔ تو بتائیں یار، رب تبارک و تعالیٰ کا دین پھر نیچے رلتا رہے ہیں تو مومن بندہ جو ہے نا اس کے لیے زور بھی نہ لگائے کہ یہ اس رب تعالیٰ کا دین جو ہے نا اونچی سٹیج پہ چلا جائے، رب تعالیٰ کا دین غالب آ جائے، بتائیں یہ کتنی بری بات ہے پھر ہمارے لیے ہیں۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ جو سونا ہو اسے اوپر بٹھایا جاتا ہے۔ رب تعالیٰ کا دین بھی سونا ہے، رب تعالیٰ کا اسلام بھی سونا ہے، اس کا حکم بھی سونا ہے، اس کے اوامر بھی سونا ہے، اس کا حبیب بھی سونا، اس کا قرآن بھی سونا، تو اسے سب سے اونچے کیا جائے، سب سے اوپر کیا جائے اسے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غلبہ دین کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔